مدرسہ اصلاح المسلمین ایک تاریخی مدرسہ ہے۔ وقتاً فوقتاً 2 سال 3 سال پر اجلاس ہوتا رہا ہے اور ابھی ماشاءاللہ 5 حفاظ کرام کی دستاروانی ہے۔ قدیم ادارہ اور سرزمین رامپور میں یہ ام المدارس کی حیثیت رکھنے والا ادارہ مدرسہ اصلاح المسلمین کے اندر ایک مثالی اور تاریخی جلسہ ہونے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ جلسہ جس میں 5 حفاظ یہاں پر جو الف لام میم سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک السلام علیکم، میں انصار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انصار میڈیا لائیو۔ دوستوں میں آپ کو بتا دوں ابھی میں مدرسہ اصلاح المسلمین رامپور فوربیس گنج میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ علماء اکرام موجود ہے اور آپ کو میں بتا دوں یہاں پہ پنڈال لگ رہا ہے، اسی کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ قاری جمشید صاحب آئیے ان سے بات کرتے پہلے کہ یہ جو پنڈال لگ رہا ہے کس مقصد سے لگ رہا ہے بتائیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ہمارے پروگرام کی تیاری کو کور کرنے آئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو دھنیواد پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کا سوال ہے کہ یہ پنڈال کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کو کہیں لایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا یہ بہت ہی قدیم ادارہ اور سرزمین رامپور میں یہ ام المدارس کی حیثیت رکھنے والا ادارہ مدرسہ اصلاح المسلمین کے اندر ایک مثالی اور تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جلسہ اس معنی کر بھی بامقصد ہے کہ یہ عام جلسوں سے تھوڑا جدا ہے۔ میری مراد عام جلسوں کی مخالفت نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ جب بامقصد جلسہ ہوتا ہے تو جلسہ بھی واقعی جلسہ ہو پاتا ہے۔ تو اس جلسے کا بہترین مقصد اور بہت زیادہ اہمیت والا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت دینی ہے، اور اس جلسے کا عنوان جو ہے عظمت قرآن ہے۔ تو جب عظمت قرآن کے حوالے سے دستار فضیلت کے حوالے سے پروگرام ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ فروغ قرآن ہو اور نشر قرآن ہو، اشاعت قرآن ہو، لوگوں کا رجحان، لوگوں کو ترغیب ہو ہماری طرف سے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو اس طرح سے دستار جب دنیا میں دی جاتی ہے تو سمجھیے کہ حشر کے میدان کی ایک نقالی کی جاتی ہے کہ آج یہ کپڑے کی دستار دی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن حفاظ کے سروں کو ایسے تاجوں سے سجایا جائے گا کہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہے، باقی اور کیا پوچھنا ہے میرے احباب سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ جیسا کہ قاری جمشید صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جو ایک جلسہ کیا جا رہا ہے دستار بندی و عظمت قرآن، تو اسی کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے مولانا آس محمد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہ مدرسہ اصلاح المسلمین ایک تاریخی مدرسہ ہے، اور اس میں جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ جلسہ جس میں 5 حفاظ یہاں پر جو الف لام میم سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پورا کیے گئے۔ تو قرآن جو کتاب ہے ایک عظیم اور عظمت والی کتاب ہے، اس کتاب کے تعلق سے عظمت قرآن کانفرنس ہے یہ، جس سے پتہ چلے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس جلسے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن سے لوگوں کا رشتہ جڑے اور قرآن سے لوگ محبت کرنے والے بنے، اور قرآن سے قرآن کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس مقصد سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جی حضرت، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جلسے میں کون کون علماء اکرام آ رہے ہیں، باہر سے تشریف لا رہے ہیں؟ جس میں زیر صدارت حضرت مولانا نسیم احمد صاحب شیخ الحدیث نور الاسلام میرٹھ، ان کی صدارت میں جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور یہ جلسہ کل ہونا ہے، کل عصر کے بعد سے شروع ہو کر 11 بجے شب تک۔ اور دوسرے سب سے بڑے مہمان ہمارے مہمان خصوصی جن کا کلیدی خطاب ہونا ہے حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی، نائب ناظم امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ، اور دوسرے بڑے ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ارریہ و نائب صدر جمعیت علماء بہار، اور دیگر اکابرین جیسے قاضی عتیق اللہ رحمانی صاحب، قاضی شہر ارریہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، امام و خطیب جامع مسجد فاربس گنج مولانا کبیر الدین صاحب، اور دیگر علاقے کے علماء کرام یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے حضرت ناظم غیاث الدین نعمانی صاحب کا کہ وہ اس مدرسے کے روح رواں ہیں،
اور اس مدرسے کو سینچ رہے ہیں اور آگے تک پروان چڑھا رہے ہیں, اور اس جلسے کا پورا سہرا ان کے سر جاتا ہے کہ وہی اس جلسے کو سجا رہے ہیں. یہ بہت بہت شکریہ, آپ نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ ہر کچھ بتا دیا ہمارے ناظرین سبسکرائبر کو. تو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ کل آنے والے 28 یعنی کہ 18 فروری بروز منگل کے دن عصر کے بعد سے 11 بجے رات تک جو ہے چلے گا یہ پروگرام. تو آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے اور جلسے کو کامیاب بنائے, دین کی باتیں سنیں اور اپنے دوست احباب سبھی کو شیئر کریں, جو دین کی بات سنیں وہ ان کو شیئر کریں. ساری بات آپ نے سنی لیا قاری جمشید صاحب سے اور مولانا عاشق محمد صاحب سے, اور ہمارے ساتھ مدرسے کے ناظم حضرت مولانا غیاث الدین نعمانی صاحب ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. اب حضرت سے ہم کیا ہی پوچھنا, حضرت آپ خود ہی بتا دیں کہ جلسے جو آپ کر رہے ہیں آپ کس مقصد سے, یہ ساری باتیں ہو گئی, بس آپ تعارفی بات بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ وقت کی جو پکار ہے, جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے گائیڈ لائن بنایا قرآن شریف کو, جب تک ہم اس کے مکمل طور پر فالو کرنے والے نہ ہو جائیں, ہماری کامیابی نہ تو دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. کوشش کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رگ و ریشہ میں قرآن کی تعلیم, اصلاحی تعلیم اور دینی و روحانی تعلیم سے انہیں آراستہ پیراستہ کر کے ان کو صحیح پیغام عوام کے سامنے میں پہنچانے کے لیے ان کو تیار کیا جائے. اسی وجہ سے یہ جو اجتماعات کرا رہے ہیں, جلسے کرا رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ جو ابھی دستار بندی کا اجلاس ہے, یہ اجلاس بالکل الگ نظریے کا ہے. ویسے تو وقفاً فوقتاً 2 سال 3 سال پر اجلاس ہوتا رہا ہے, اور ابھی ماشاءاللہ 5 بچے 5 حفاظ کرام کی دستاروانی ہے اور ہمارے اکابرین تشریف لا رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس پیغام کو خوب عام کریں. اللہ رب العزت عامۃ المسلمین والمسلمات کو قرآن سے فیض حاصل کرنے کا توفیق دے اور اداروں کی اپنے غیبی مدد سے حفاظت فرمائے. اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی, پھر کبھی ملیں گے اسی طرح سے, تب تک کے لیے دے مجھے اجازت. السلام علیکم, خدا حافظ.